ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک زبردست اور جامع حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کے تعلق سے عام طور پر عوام میں کسی بھی قسم کا علم نہیں ہے، اور خواص میں اگر اس حدیث کا علم ہے بھی تو اس پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا جاتا اور نہیں اس پر کسی قسم کا عمل کیا جاتا ہے۔ مقصد اس حدیث کو آپ کے آگے رکھنے کا اور آپ لوگوں تک پہنچانے کا یہی ہے کہ اس حدیث کی اہمیت کو جانیں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس حدیث کے ذریعے سے جو غلط فہمیاں امت محمدیہ میں ہیں اس کو دور کریں۔ حدیث مبارکہ اس طرح ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث جو میں آپ کے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ حدیث سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2065 ہے، 2065۔ کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے کھجوروں سے۔ کیسے کھجور؟ تر کھجور، تازے کھجور، قبل ان یصلی، نماز کے پڑھنے سے پہلے۔ معلوم ہوا چونکہ عام بات ہے افطار جو ہے وہ مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے افطار ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ افطار فوراً کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ یہی سب سے اعلیٰ تقویٰ ہے، یہی سب سے اصل ایمان ہے، یہی سب سے اصل اور افضل عمل ہے۔ یہاں تک کہ بعض احادیث میں آیا کہ انبیاء کے عادت و اطوار اور اخلاق میں سے ہے کہ افطار جو ہے وہ جلد سے جلد کریں۔ جلد سے مراد وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ ٹیکنالوجی کافی اچھی ہے، ہر جگہ وقت جاننے کے لیے گھڑیاں ہیں، واچ ہے، اتنا ہی نہیں پورے ٹائم ٹیبل ساتھ میں ہے، پھر بھی اس پر کسی کا اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ وقت ہو جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں فلاں دور کی مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہوا، فلاں جگہ پر اعلان ہو چکا ہے، انہوں نے آدھا کھانا کھا بھی لیے افطار کا، ابھی ہمارے پاس نہیں ہوا ہے۔ ہمارے پاس مسجد میں اعلان ہو بھی جاتا ہے، آس پڑوس کی مسجدوں میں اور محلے کی مسجد میں بھی ہو جاتا ہے، تو بھی نہیں، تھوڑا رک جاتے ہیں۔ اس قسم کی یہ حکمت یا تقویٰ یہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، سحری میں دیری کرنی چاہیے۔ دیری سے مراد ایسا نہیں ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اور پھر بھی افطار کر رہے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔
جب تک سحر کا وقت ہے، صبح صادق نہیں ہوئی ہے، تب تک آپ جو ہے سحری کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ حدیث افطار کے تعلق سے ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے کہ مغرب کے نماز سے پہلے افطار کر لیتے۔ معلوم ہوا کہ افطار اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کا وقت ہو جائے، کافی وقت ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب کی طرف جو ہے سرخی ختم ہونے کو آ گئی اور یہ ابھی تک افطار نہیں کیے ہوئے ہیں یا نماز نہیں پڑھے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مغرب کا جو وقت ہے احادیث میں جو آیا ہے بغیر گھڑی کے، بغیر ٹیکنالوجی کے، وہ یہ آیا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہوتے ہی کچھ وقفے کے لیے، کچھ وقت کے لیے مغرب کی جانب سرخی رہتی ہے، سرخی مائل، جب تک وہ سرخی ہوتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کافی کم وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کے ابتدا میں ہی، اس وقت کے شروع ہوتے ہی ہمیں افطار کرنا ہے اور پھر اسی وقت ہمیں مغرب بھی پڑھنا ہے، یعنی ہمارا افطار اتنا بھی دیر نہ ہو۔ بعض جگہ یہاں تک کہ اورنگ آباد ہی میں مجھے اچھی طرح ایک مسجد معلوم ہے، نام بتانا مقصد ہے ہی نہیں، وہاں پر افطار اتنی دیر سے ہوتی ہے، اتنی دیر سے ہوتی ہے کہ آدمی افطار کر کے پیٹ بھر کر کھانا کھا کے اب انتظار کرتا ہے کہ مغرب کی اذان کب ہوگی۔ سٹی کی ہی مسجد ہے، اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مغرب کو کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ سرخی ختم ہو کے ہو سکتا ہے اندھیرا بھی چھا رہا ہو، ممکن ہو سکتا ہے، تو اتنا بھی دیر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اس عمل سے معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے اور کوئی تر کھجوریں نہ ہوتی، تازہ کھجوریں نہ ہوتی، فعلی تمرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھے کھجوروں سے افطار کرتے۔ معلوم ہوا کہ ہم لوگ صرف کھجور کھجور کہتے ہیں، عربی میں صرف کھجور بولنے کے لیے 3 الفاظ ہیں جو ابھی فی الوقت ہمارے سامنے۔ ایک تو نخلن کے معنی کھجور کے ہیں، کھجور کا باغ وغیرہ عربی میں۔ ایک لفظ یہاں آیا رطبتن کے معنی کھجور کے ہیں جو کہ تر ہو، تازہ ہو، اور ایک ہے تمرات، تمرن، تمرتن کے معنی بھی کیا ہے؟ کھجور کے، مگر سوکھے، جس کو ہم چھوارے کہتے ہیں۔ یہ بھی تو اگر تر کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سوکھے کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں کس کو ترجیح دی؟ کھجوروں کو دی، سب سے پہلے تر اور اس کے بعد سوکھے کھجوروں کو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر سوکھے کھجور بھی میسر نہ ہو، حسن حسوات مما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پانی کے چند گھوٹ سے افطار کرتے تھے۔ یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو رہی ہے جو ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ افطار کی ابتدا جو سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ کھجوروں سے افطار کرنا چاہیے جو تر ہو، تازے ہو۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو سوکھے کھجور، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو کیسے؟ سیب سے، کیلے سے، سموسے سے نہیں، بلکہ پانی سے، جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ افطار کی جائے، انشاءاللہ العزیز پانی میسر ہوگا ہی۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے اچھے اور پاک، حلال میں سب سے اچھے اور پاک ہے، تبھی تو روزے جیسا بابرکت عمل اسی پر ختم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی جو عوام میں پائی جاتی وہ یہ کہ روزہ، سب سے اچھا روزہ جس کی افطار ہونی چاہیے وہ ہے بولے نمک، اگر کچھ بھی نہ ملے تو نمک سے افطار کرنا۔ بھائی یہ بات آئی کہاں سے؟ کس نے بیان کیا؟ کس کی سنت ہے یہ؟ اگر یہ نفس کی سنت ہے تو نفس کی سنت جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ نفس کی سنت سمجھتے ہیں؟ دل کو اچھا لگ گیا، بس دل کو اچھا لگ گیا بلکہ عمل کرنے سے انسان جنت میں نہیں جائے گا بلکہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ سنت جو کیا ہے وہ ثابت شدہ ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسا کہ صحابہ رسول کیا کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے
کان کا لفظ عربی زبان میں استمرار کو بتلانے کے لیے بھی آتا ہے. استمرار مطلب آپ تو صرف جب بھی افطار کرتے, ایک آدھ بار افطار کرتے نہیں, جب بھی افطار کرتے تو تر کھجور سے, تر کھجور نہ ملتے تو سوکھے کھجور, تب بھی نہ ملتے تو پانی سے, پھر اس کے بعد جو کھانا ہے آپ کھائیے. نمک سے افطار کرنا یا پھر کسی اور چیز سے افطار کر لینا, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بالخصوص سنت کو ادا کرنے کے لیے کھجور سے ہی افطار کرنا چاہیے, اس کے بعد جو چاہے وہ کھانا چاہیے. اگر یہ بالکل ہی میسر نہ ہو تو آخری کنڈیشن میں پانی بھی میسر نہیں ہے, یا پھر اور سے سن, یا پھر افطار کا وقت ہو گیا, پانی تک پہنچنے کے لیے کافی وقت ہو جائے گا, تلاش کرنے کافی وقت ہو جائے گا, تو ایسے وقت میں کسی دوسری چیز سے افطار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. مطلب یوں نہ ہو کہ پانی آپ کا بھائی پی رہا ہے, اسی کے پاس ہے وہ پانی, اور یہ آپ افطار نہیں کر پائے, اب آپ اسے لڑنے کو بیٹھ گئے, دے میرا افطاری کا وقت ہے تو پانی پی رہا ہے. لڑنے کی ضرورت نہیں, صبر کیجئے, ایک آدھ منٹ کے بعد آپ اس سے پانی لے لیجئے, ورنہ کسی اور چیز میں آپ افطار کر سکتے ہیں اگر جھگڑا فساد ہونے کی اگر چانسز ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.